اگر مرد کی غلطیوں پر غصہ آئے تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم کو مرد کے غصے کی وجہ سے غصہ آنا یہ بتلاتا ہے کہ تم اپنے مرد کو مرد سے بڑا یا برابر درجے کا سمجھتی ہو، اور یہ خیال ہی سرے سے غلط ہے، کیونکہ غصہ ہمیشہ اپنے سے چھوٹے یا برابر والے پر آیا کرتا ہے، اور انسان جس کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے اس پر کبھی غصہ نہیں آتا۔ چنانچہ نوکر کو آقا پر غصہ نہیں آ سکتا۔ اگر تم اپنے کو مرد سے چھوٹا یا محکوم سمجھو تو چاہیے کہ وہ کتنا غصہ کرتا تم کو ہرگز غصہ نہ آتا۔ بس تم اس خیال فاسد کو دل سے نکال دو کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا ہے ویسے ہی اپنے کو مرد سے چھوٹا سمجھو، اور مرد کی واقعی غلطی اور بیجا غصے کی وجہ بھی زبان درازی کبھی نہ کرو، بلکہ اس وقت خاموش رہو، اور جب اس کا غصہ اتر جائے تو اس وقت کہو کہ میں اس وقت بولی نہ تھی، اب بتلاتی ہوں کہ آپ کی فلاں بات غلط تھی یا بے جا تھی۔ اس طرح کرنے سے بات بھی نہ بڑھے گی اور مرد کے دل میں تمہاری قدر بھی ہوگی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی غصے میں آ گئیں، جس کے بنا پر شوہر نے ایسے الفاظ کہہ دیے کہ تم مجھ پر ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، لیکن اس میں نہ صرف اظہار ہوا اور کفارہ ادا کر کے وہ دوبارہ ان کی بیوی بن گئی، لیکن بعض اوقات بیوی چپ نہیں ہوتی، بیوی بولتی ہی رہتی ہے، منہ زوری اور زبان درازی کر کے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی صفائی پیش کرتی رہتی ہے، اپنی غلطی کسی حال میں نہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو شوہر مار پیٹ کرنے اور ہاتھ اٹھانے پر تیار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جھگڑا اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ شوہر کے منہ سے طلاق کے الفاظ نکل جاتے ہیں، جو صرف ایک گھر میں نہیں بلکہ کئی خاندانوں میں آگ لگا دیتے ہیں، کئی خاندانوں کی عزت کو ذلت میں بدل دیتے ہیں، نسل در نسل اس کے جراثیم کا اثر جاتا ہے، بھائیوں اور بہنوں پر اس کیچڑ کے چھینٹے پڑتے ہیں اور ان کے سسرال والوں کو باتیں بنانے کا موقع ملتا ہے۔ فلاں کی بہن نے طلاق لے لی، فلاں کے چچا نے طلاق دے دی، فلاں کی بیٹی گھر نہیں چلا سکی، اور فلاں کی ماں شوہر کے ساتھ نباہ نہیں کر سکی وغیرہ۔ اس لیے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتیں اس بات کو اچھی طرح سن لیں کہ عورتوں میں یہ بھی عام مرض ہے کہ مزاج شناسی بہت کم ہوتی ہے، بسا اوقات مرد ناخوش ہوتا ہے اور بیویاں اس کو جواب دیے چلی جاتی ہیں، بات کو دباتی نہیں بلکہ بڑھائے جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے کی آگ کو بجھاتی نہیں بلکہ اور بھڑکاتی ہیں۔ ایسے موقع پر اگر بیوی یا شوہر چپ ہو جائے تو فوراً جھگڑا ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ اس وقت وہ غصے میں طلاق دے بیٹھتا ہے۔ ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں کہ غصے میں طلاق ہو گئی، بعد میں دونوں میاں بیوی پچھتائے، اور بعض عورتیں ایسی بیہودہ ہوتی ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے مرد سے کہتی ہیں کہ تم طلاق دے دو، بس تمہیں اور کیا آتا ہے۔ عورتیں اور مرد سب یاد رکھیں کہ طلاق کا لفظ ہی زبان پر نہ آنے دیں، ہنسی میں ہو یا غصے میں، یہ لفظ ایسا ہے جیسے بھری ہوئی بندوق، اگر کسی ہنسی میں دباؤ بھی گولی چل جائے گی تو غصے میں دباؤ جب بھی گولی لگ جائے گی، پھر جب آدمی مر گیا تو کہو میں نے تو غلطی سے غصے میں دبا دیا تھی۔ غصے میں بے قابو ہو جانے کو شریعت یا کوئی قانون عذر قرار نہیں دیتا، بلکہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں اور تدبیریں پہلے سے معلوم کریں جو اس وقت کام کریں جن سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ شریعت نے یہ تعلیمات بیکار نہیں دی کہ ہمارے ہی کام کے لیے سکھائی ہیں۔